أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں پر یہ فرض کر دیتے نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، کوئی غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو قتل کرو، تو کتنا مشکل کام ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا. اللہ کی طرف سے اگر یہ سزا آتی کہ یہ جرم کیا اپنے آپ کو قتل کر دو. جیسے بنی اسرائیل میں ہوا تھا. بنی اسرائیل نے جب شرک کیا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے ہارون علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، وہ بھی نبی تھے، وہ ذرا طبیعت کے مزاج کے نرم. موسیٰ علیہ السلام بڑے اقتداری پہ غبر تھے، تو بنی اسرائیلی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، دبکتے تھے. تو جو رسومات اور بدعات تھی نا اس سے وہ رکے ہوئے تھے، شرک سے رکے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھی تھا، ڈرتے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ تشریف لے گئے تو وہ سامری تھا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، آئے گا آگے. اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچہ بنایا مٹی سے، اور اس کے اندر سے آواز نکلنی شروع ہو گئی. بنی اسرائیلیوں کو کہا یہ خدا ہے تمہارا، یہ رب ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ خدا کو ڈھونڈنے گئے، خدا تو یہ تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، سجدے کرنے شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بڑا غصہ آیا. اسی موقع پہ وہ بڑے غصے کے انداز میں اپنے بھائی کو گریبان سے گاڑی چھوڑا. تو جب نو مداتا کو بلکیتی والا جواسی، اے میرے بیٹے مان جائے بھائی، ماں کا واسطہ دیا، میری داڑھی اور بال نہ کھینچو. تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام بڑا غصہ ہے، کبھی میں نے ان کو تکلیف کا درخت دیا ہے، شرک سے نکالا ہے، پھر کم وقت مشرک بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھ آ گئی کہ ہارون کی غلطی نہیں ہے، ہارون نے فرمایا میرا تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تفریق نہ پیدا وقت یبن لا تأخذ بلحیتی ولا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. میں ڈرا کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ میں کیوں اور تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، اپنے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی. تو میں اس سے ڈرا، اس لیے میں نے پھر کوئی قدم نہیں اٹھایا. تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ان کو سمجھاؤ کہ تم تو مشرک ہو گئے، یہ جرم تمہارا معاف نہیں ہو. انہوں نے کہا موسیٰ اللہ کے پیغمبر اللہ سے پوچھیں، معافی مانگے، اللہ سے پوچھیں کہ ہمیں جرم سے باز آتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیں قیامت میں سزا نہ ملے گی، ہم مل جائے صاف صاف ہو کر جائیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو کہ کوئی گناہ معاف ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ گھیرا ہو جائے تاکہ ہم نظر نہ آئے، تو ایک دوسرے کو تلواریں چلائیں گے، ماریں گے. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا. یہ ان کی سزا. شریعت مطہرہ کے اندر بھی قاتل جرائم کی سزا قتل ہے. جیسے کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر تو پھانسی لگا، یہ سزا ہے. اگر اس کو سزا نہیں دیں گے تو آج ایک کو قتل کیے، کل دوسرے کرے گا، پرسوں کو کرے گا، وہ معاشرے کے لیے ایک بدامنی کا سبب بنے. اس کو قتل کرو، ایک تو جرم ہے اس کا سزا ملے، دوسرے ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سزا ہے تو باز آ جائے، پھر قتل نہیں کرنا. اسی طرح اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے، اس کا ثبوت مشکل ہے، ثابت ہو جائے، گواہوں کے ذریعے پتہ چل جائے، گواہی آ جائے، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کو قتل کرتا. تو لیکن یہ چند جرائم کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. باقی ہر گناہ نہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرو اس کو مار دو، جو کبیرہ گناہ کرے اس کو. اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ فرض کر دیتا ہوں تم اپنے آپ کو قتل کرو، مارو، یہ گناہ ہوا اپنے آپ کو مارو، خودکشی کرو، یا یہ کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ. اگر تم سے لاہور میں گناہ ہوا ہے تو لاہور سے نکل جاؤ، تو یہاں سے نکل جاؤ. یہ بڑا مشکل ہو جائے. تو میں نے یہ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے جس پر عمل کرتے. لہذا تمہیں جن کاموں کی وصیت کی جاتی ہے نا، یہ بڑے آسان کام ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، پیسہ ہو تو زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. بڑے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان پر عمل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو.
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم بے شک لکھ دیتے ان پر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو گناہ کے بدلے، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے علاقوں سے تو اور چھوڑ دو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو نہ کرتے اس کام کو مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہی رہ جاتے۔ نماز بھی دیکھیں کتنے پڑھتے ہیں، جمعے میں تو بھری ہوتی ہے مسجد، تو کہاں سے آتے ہیں؟ مالے سے ہی آتے ہیں، باقی عام دنوں میں اثر پہ نہیں ہوتے۔ یہی لوگ جو ابھی جمعہ پڑھ کر گئے میں کدھر گئے، مغرب میں کدھر گئے، شام میں کدھر گئے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو یہ کام کون کرتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ کرتے رہے وہ کام یوعظون بہ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ یہ کرو یہ کرو، اگر یہ کام بھی کرتے رہے نا، یہ بڑے آسان ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، اسی پر مغفرت ہے، اسی پر جنت ہے، واشد کا تثبیتا، اور بہت سخت ہے ثابت قدمی کے بعد، تو نماز روزہ کرتے رہو، شریعت پر ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے ایمان کی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس وقت ہم دیں گے ان کو مِن لَّدُنَّا، اپنی طرف سے، أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا، اس پر اجر ملے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے درست راستے میں۔ ایسے لوگ جو غلط حکم پر چلتے رہیں سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے والوں کا انعام۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ نیکی کا کام کرتے رہو، نیکوں کے ساتھ ہو وہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بھی دعا تھی، وہ کیا الفاظ ہے سورۃ یوسف کے اندر، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا آخرت میں تو ہی میرا کارساز، توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت پر فوت کرنا۔ دیکھے پیغمبر ہیں، اور صرف خود پیغمبر نہیں ہے، والد صاحب پیغمبر ہیں، دادا جان پیغمبر ہیں، اور دادا جان پیغمبر ہیں، والد یعقوب ہے، دادا اسحاق ہے، اور پردادا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے درجے کے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، صحابہ میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی۔ تو پھر بھی یہ ہے کہ توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے اسلام میں کے اندر فوت کر۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں ابو بکر ہیں۔ تو یہ دعا ہے، یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آخری دم تک مجھے ایمان کا قائم رکھنا۔ تو یہ ایمان کی دعا، اسلام کی دعا، یہ بہت بڑی دعا ہے اور بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین، سب سے پہلی جماعت وہ نبیوں کی جماعت، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور صدیقین، اور صدیقین یہ درجہ ہے، مقام صدیق، مقام صدیقیت، یہ درجہ ہے۔ صدیق اکبر کا نام صدیق نہیں تھا، عبداللہ تھا، یہ تو ان کا لقب تھا صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، کیونکہ پہلے آدمی ہے جن نے حضور کی تصدیق کہ آپ اللہ کے نبی، اور آپ نے فرمایا نبی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانی، اتنے سمجھدار آدمی تصدیق اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھے، 2 سال کا فرق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال عمر پائی، صدیق اکبر نے بھی 63 سال پائی، تو آپ کے 2-2.5 سال کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، ہم عمر تھے تقریباً ملتے جلتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے محمد کون ہے ان دو میں سے، حدیث کے اندر آتا ہے لوگ پوچھا کرتے ہیں ان میں محمد کون ہے، تو بتایا کرتے تھے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ میں ایسا دورانی چہرہ تھا۔ تو یہ ایک مقام ہے، مقام صدیقیت، تو یہ حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اور حضرت مریم کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے، مقام صدیقیت پر فائز ہے۔ تو یہ ان لوگوں، یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، بس شہداء اور شہیدوں کو آپ جانتے ہیں، بس صالحین اور نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے،
حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، یہ سب سے آسان تعریف ہے نیک آدمی۔ حقوق اللہ کو بھی خیال کریں، حقوق العباد کو بھی خیال کریں، یہ ہے نیک لوگ۔ یہ چار جماعتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان کے ساتھ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسالو کا مرافت کا، ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہمیں آپ کی رفاقت چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جانے کے بعد جب فیصلے ہو جائیں تو جنت میں ہم آپ کے رفیق بننا چاہتے ہیں، جہاں تو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، تو جنت میں اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت کا مزہ ہی کیا؟ تو ہم آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، اسالو کا مرافت پھر جنت، ہم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَتِكَ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو نا تو سجدوں کی کثرت کرو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، جتنی زیادہ نماز پڑھو گے تمہیں اللہ میرا رفیق کرو۔ ایک اور جگہ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہو۔ صحابہ کرام اس باتوں سے بڑے خوش ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی۔ تو فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لو کثرت سجدے زیادہ کرو، اللہ آپ کو میری رفاقت عطا فرمائے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ بہترین رفیق ہوں گے۔ تو جنت میں اگر یہ لوگ رفیق مل جائیں اور یہاں تک اللہ پہنچا دے تو بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ حدیث کا اندر آتا ہے صحابہ کرام اس کے بعد بڑے خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی، یہ بڑا آسان کام ہے، کثرت سجود، محبت آپ کی ویسے تھی دلوں میں صحابہ کرام کے دلوں، تو یہ بہترین رفاقت ہے۔ تو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور ان کے پیچھے چلتے رہو تو اللہ رسول تک پہنچ جاؤ، نبیوں کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ نبیوں کا ساتھ مل جانا، صدیقوں کا ساتھ مل جانا، شہداء اور صالحین کا مل جانا، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل۔ وکفیٰ باللہ وکیل، اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے کا اعتبار، اللہ کو پتہ ہے کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے۔ تو عبادت ہو لیکن عبادت بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ رسول کی فرما برداری ہو اخلاص کے ساتھ، دکھانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ بڑا نیک ہیں پرہیزگار ہیں، یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے آخرت کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سجدے کی فضیلت ابھی یہ قرآن میں بھی ہے نا، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ بھی اتفاق سے ہوئی ہے۔ رکوع اور سجود میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ممانعت ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، تلاوت کھڑے ہو کر کرنی ہے، بیٹھ کر کرنی ہے۔ بس رکوع میں تو تم لوگ اپنے مالک اور پروردگار کی عظمت اور کبریائی بیان کیا کرو، اور سجدے میں دعا کی خوب کوشش کیا کرو، سجدے کی دعا خاص طور سے اس کی مستحق ہے قبول کی۔ قرآن مجید کی قرأت جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے نماز ہم رکا ہے، لیکن اس کا محل قیام ہے، اور کلام الہی فرمان خداوندی کی شایان یہ کہ اس کی تلاوت اور قرأت قیام کی حالت میں ہو، شرعی فرامین کھڑے ہو کر ہی پڑھے جانے کا دستور ہے۔ اور رکوع سجود کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، اپنی بندگی، صرف گندگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی مدت العمر یہ رہا، یعنی پوری عمر یہ، اور اس حدیث میں آپ نے زبانی بھی اس کی ہدایت فرمائی۔ وہ حدیثیں اوپر گزر چکے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی اللہ کہنے کی ہدایت فرمائی، اور اسی کے مطابق خود آپ کا عمل بھی ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں آپ نے سجدے میں دعا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دعا اور سوال کی ایک سادہ اور کھلی ہوئی صورت تو یہ ہے کہ بندہ صاف صاف اپنی حاجت مانگے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سے مانگنا ہو فقیرانہ انداز میں بس اس کے محامل اور کمالات کی گیت گائے، یہ بھی مانگنا ہی ہوا۔ ہماری اس دنیا میں بھی بہت سے مانگنے والے اسی طرح مانگتے ہیں،
تعریفیں کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، اور اسی بنا پر ایک حدیث میں الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا جامع ترمذی. اس لحاظ سے سبحان ربی الاعلی بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے، اللہ کی تعریف. اور جو شخص سجدے میں صرف یہی کلمہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتا ہے، اس کا سجدہ بھی دعا سے خالی نہیں. لیکن سجدے کی جو دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معثور ہیں، جو ابھی اوپر گزری ہیں، شاید گزرتی ہوں گی پہلے، ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ان کی شان کچھ اور ہے. جو دعائیں آپ نے سجدے میں مانگی ہیں وہ زیادہ بہتر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم. وہ تو یہ اس میں ابھی جو یہ گزرا ہے اس میں صدیقین، شہداء و صالحین، آخری جو یہ ہے نا اس کی ذرا وضاحت کھل کے بتا دیں. وہ حسن